بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اب یہ پڑھنا اور سننا دونوں کے آداب ہیں۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کل ہمارے لڑکے جو گاڑی میں جو ہے وہ لگا دیا اور نہ وہاں چل رہا ہے چلا رہے ہیں، نہ، سننے کے بھی اصول ہیں، پڑھنے کے بھی اصول ہیں۔ پڑھنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ اور سننے کے لیے بھی قرآن ہی کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور چپ رہو۔ یعنی قرآن کی تلاوت کے درمیان بولنے کا اختیار ہم کو نہیں ہے، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ تو قرآن سننا بھی ثواب رکھتا ہے۔ اب آئیے قرآن پڑھنے کے جو آثار ہیں، جو ثواب ہیں، جو ہم کو اس کا اجر ملتا ہے، ایک 10 منٹ میں جلدی میں آپ کو سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نمبر 1، مومنوں کے اوپر جو تلاوت قرآن یا سماعت قرآن کا اثر پڑتا ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ ان کے ایمان میں جلا آ جاتی ہے، ایمان میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کے اندر اللہ پر بھروسہ کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ، ان مومنوں پر جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے خروا سجدا وبکیا، تو یہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ اور آپ جب جائیے گا نا سائٹس پر قرآن کی، واقعاً کیسے کیسے قرآن پڑھنے والے اور کیسے کیسے سننے والے ہیں۔ تو فوائد میں آپ کو اب گناتا ہوں جلدی۔ قرآن سے پڑھنے کا پہلا فائدہ ازدیاد ایمان، آدمی کے ایمان میں نمبر 1 اضافہ ہوتا ہے۔ 2، پروردگار پر توکل اور بھروسے کا۔ 3، خروا سجدا وبکیا، نا، تواضع اور خاکساری انسان کے اندر آتی ہے قرآن کی تلاوت سے۔ قرآن کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ ابھی عرض کیا نا خروا سجدا وبکیا، 4 ہو گیا، 5۔ ابھی ایک روایت سنائی تھی نا، گھر ایسا چمکتا ہے جیسے فرشتوں، نورانیت آتی ہے گھر کے اندر، گھر میں خیر کثیر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ 5واں فائدہ اس کا، 7واں فائدہ اس کا یہ ہے، انسان کا چہرہ منور ہوتا ہے، انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، عذاب دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کی تلاوت سے ممکن ہے پوری بستی سے عذاب ٹال دیا۔ ابھی روایت اس سلسلے میں آئے گی، چنانچہ پیغمبر نے فرمایا، یہ تو شخصی بات ہے، آگے روایت آئے گی، پوری بستی سے عذاب ٹل سکتا ہے، کورونا بھاگ سکتا ہے۔ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں ابھی آ کر کے۔ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نواں فائدہ یہ ہے کہ لا يعذب اللہ قلبا وعى القرآن، اللہ اس دل کو عذاب نہیں کرتا جس دل میں قرآن نے جگہ بنا رکھی ہے۔ تو عذاب 10واں، بہت زیادہ برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ ملائکہ، 11ویں سے جو فائدہ یہ ہے، ملائکہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ 12ویں صفت یہ ہے کہ انسان شیطان سے دور ہو کر کے، ہجرت کر کے خدا کی بارگاہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی بنا پر چنانچہ مولا فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ویذکر اللہ عز وجل، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تکثر برکتہ، اس گھر کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی گنایا آپ کو۔ وتحضرہ الملائکہ، ملائکہ آتے ہیں اس گھر میں جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے۔ وتہجرہ الشیاطین، اور شیطان اس سے بھاگتے ہیں، شیطان اس سے دور ہوتا ہے۔ 13واں فائدہ قرآن مجید پڑھنے کا، تلاوت کا یہ ہے، سننے کا یہ ہے کہ ہلاکت سے جو ہے لوگ محفوظ ہوں گے۔ چنانچہ وہ بچے جو مکتب جا رہے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے نا، میں بھی کہ اللہ ان بچوں کے طفیل میں ہمارے اوپر سے عذاب ڈال دے۔
ہماری ہلاکت کو ٹال دے۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں اس جگہ پر کہ وہ چیزیں جو انسان سے عذاب کو ٹال سکتی ہے، اس میں ایک فرماتے ہیں والولدان یتعلم القرآن، خدا ان بچوں کے صدقے میں عذاب کو ٹال سکتا ہے جو قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اور وہ روایت تو اکثر آپ نے سنا ہے، مجلسوں میں سنی ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے قبرستان سے، گزر ہوا کہا تیز چلو یہاں سے، لیکن جب پلٹنے لگے تو فرمایا آرام آرام سے چلو، زیادہ جلدی مت کرو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جاتے وقت آپ نے کہا تیز چلو، واپسی میں آپ نے کہا آہستہ، وجہ کہ جاتے وقت اس پر عذاب ہو رہا تھا، اور اب کا ایک بیٹا چھوڑ کے گیا تھا، آج اس کو مکتب بھیجا گیا ہے، مولوی صاحب نے اس کو سکھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بچہ اپنی زبان میں بچے کی تو تکرار کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا فرماتا مجھے شرم آتی ہے کہ بچہ مجھ کو رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے باپ کے اوپر عذاب کروں۔ تو والولدان یتعلمون القرآن، اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے ان بچوں کے طفیل میں جو قرآن سیکھ رہے ہیں۔ 13واں فائدہ یہ ہوا۔ 14واں دفع بلا، تو عذاب ٹلتا ہے، یہ جو کورونا رونا کیا ہے، یہ بلا ہے نا، دفع بلا 14واں فائدہ۔ 15واں فائدہ دشمن کے شر سے آدمی محفوظ رہے گا جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ 16واں فائدہ قرآن کی تلاوت سے بارش کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور یعنی قحط سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ اور رحمت کا نزول کا مطلب سمجھے آپ، روایت کہتی چند جگہیں ایسی ہیں جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، من جملہ اس میں عند نزول المطر، جب بارش ہو رہی ہو تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس وقت دعا کریں۔ بارش کب ہوگی کہ کثرت سے تلاوت کرو، قحط سے بچو گے۔ تو 14واں فائدہ، میں بھی اس کی روایت ابھی سنا رہا ہوں۔ 14واں فائدہ کیا ہے؟ بلا سے بچے گا آدمی۔ 15واں فائدہ یہ ہے دشمن کے شر سے محفوظ ہوگا۔ 16واں فائدہ یہ ہے کہ بارش کا نزول ہوگا۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس انسان کے طفیل میں، قاری قرآن کے طفیل میں، فَبِأُولَئِكَ، ان کی وجہ سے، يَدْفَعُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْبَلَا، قرآن پڑھنے والوں کے طفیل میں اللہ بلا کو دور کرتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کورونا سے کثرت سے قرآن پڑھا جائے، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، يَدْفَعُ الْبَلَا۔ فَبِأُولَئِكَ، ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ دور کرتا ہے بلا کو۔ وَبِأُولَئِكَ يُدِيلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَعْدَاءِ، ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَبِأُولَئِكَ يُنَزِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ، اور انہی قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے قرآن، وہ کیا، آسمان سے باران رحمت کو، بارش کو۔ قاری قرآن، اس سے پہلے بھی آیا تھا، پھر 19واں فائدہ یہ کہ پڑھے گا یہ اور عذاب دور ہوگا قریے سے، گاؤں سے، محلے سے، گھر سے۔ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، من قرأ القرآن وهو شاب، اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ جوان ہے، جوانی کی حالت میں ہے، اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں جو ہے سرایت کر جاتا ہے۔ وَجَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، اللہ اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھے گا۔ وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل کو یہ قرآن اس کے لیے قیامت میں سپر بن جائے گا عذاب الہی کے لیے۔ تو عذاب کا جو ہے وہ تو دنیا کا عذاب تھا، یہ قرآن سے آدمی آخرت کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ 20واں جی، اور بس تمام زحمت آپ کی۔ 20واں ثواب یہ ہے کہ کثرت تلاوت قرآن سے دعا انسان کی جلدی قبول ہوتی ہے۔